یہ رہ گزر بھی تیرے انتظار میں تھی۔ یہ سن 583 عیسوی کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے 4 سال سے اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ابی طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ کیا ہے۔ رسول اللہ اپنے چچا سے اس قدر مانوس ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ کھانا کھاتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں۔ ابی طالب نے اپنے بھتیجے کو ملک شام کے سفر کا بتایا تو رسول اللہ اپنے چچا کے گلے لگ کر ساتھ جانے کی ضد کر رہے ہیں۔ ابی طالب تو دل سے چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی چھوٹی عمر کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں لے جا رہے۔ مشکل سفر، گھر سے دور، دوسرا ملک۔ ابی طالب کے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں۔ رسول اللہ کا شوق دیکھ کر چچا مان گئے ہیں۔ رسول اللہ یقیناً اس سفر کے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ ان دنوں شام کوئی سلطنت نہیں بلکہ سلطنت روم کا ایک صوبہ ہے۔ اس دور کے شام میں آج کے ملک اردن، فلسطین، اسرائیل اور لبنان شامل تھے۔ بصرہ یعنی شام، رومی اور حیرہ یعنی عراق کے علاقے ایرانی سلطنتوں کے ماتحت ہیں۔ سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سفر میں رسول اللہ کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی ساتھ ہیں۔ اس قافلے میں 22 افراد شامل ہیں۔ رسول اللہ کے لیے بہت کچھ نیا ہے۔ مختلف قبائل کے لوگ ملتے ہیں۔ راستہ اور سفر نیا ہے۔ رسول اللہ بہت شوق سے دیکھ اور سیکھ رہے ہیں۔ انہیں لوگوں کے ساتھ ملنے اور وقت گزارنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ سفر کی آسانیوں اور مشکلات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ مختلف رنگ اور نوع کے انسان ملے ہیں۔ لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے قریب سے دیکھنے کا موقع ہے۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر 12 برس 2 مہینے اور 10 دن ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں جو مکے میں نہیں دیکھی۔ بہت سے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، لباس بھی مختلف انداز کا پہنے ہوئے ہیں۔ سفر کرتے کرتے یہ قافلہ یثرب، تیما اور دومت الجندل سے ہوتا ہوا شام کے شہر بصرہ پہنچا ہے، جو دمشق سے عمان کے راستے میں واقع ہے۔ بصرہ حوران کا مرکزی شہر ہے۔ تورات میں اس شہر کا نام باشان بتایا گیا ہے۔ یہ سفر 2000 کلومیٹر لمبا تھا اور یہ سفر تقریباً 50 دن جاری رہا۔ عرب سے آنے والے تاجر بصرہ شہر کے باہر ہی رکا کرتے ہیں۔ شاید آج کے زمانے کے مطابق یہ کوئی سرائے یا ڈھابا ہو۔ وہاں عرب کے تاجر اپنی تھکن اتارتے ہیں، رات وہیں رکتے اور اپنے کاروبار کی تیاری کرتے ہیں۔ ملک شام میں تجارتی سرگرمیوں سے پہلے یہ آخری پڑاؤ ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی ٹھنڈی چھاؤں مکے سے آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس کے قریب ہی ایک عیسائی راہب بھی رہتا ہے۔ یہ جگہ صدیوں سے عیسائی راہبوں کے پاس ہے۔ ایک راہب وفات پاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا یہاں آ کر رہنے لگتا ہے۔ عیسائی راہبوں کے یہاں رہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے علم کے مطابق اس کائنات کے آخری نبی کو یہاں سے گزرنا ہے۔ یہاں رہنے والا راہب آنے جانے والے قافلوں کو دیکھتا رہتا ہے اور آخری نبی کا انتظار کرتا ہے۔ اس زمانے میں یہاں رہنے والے راہب کا نام جرجیس ہے، لیکن وہ بحیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بحیرہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ بحیرہ کے معنی ہیں بے حد دانشمند، علم والا۔ بحیرہ ایک مدت سے یہاں رہائش پذیر ہے۔ اس نے بے شمار عرب قافلے یہاں سے گزرتے اور ٹھہرتے دیکھے ہیں۔ اسے یقین ہے کہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے۔ شاید وہ اپنی زندگی میں ان سے مل سکے۔ اس بار عرب تاجروں کا جو قافلہ بصرہ آیا ہے وہ پہلے تمام قافلوں سے مختلف ہے۔ بحیرہ نے کچھ غیر معمولی چیزیں دیکھی ہیں۔ اس کا خیال اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ دیکھے کہ ایسا کیوں ہے۔ بحیرہ نے عرب تاجروں سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو کھانے کی ضیافت دینا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگ میرے مہمان ہیں۔
یہ بھی درخواست ہے کہ آپ قافلے میں شامل تمام لوگ آئیں۔ عرب کے تاجر تو مسافر ہیں، انہیں اچھا لگا اور دعوت قبول کر لی ہے۔ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکے ہیں، لیکن راہب نے کبھی ہمیں دعوت پر نہیں بلایا۔ عرب تاجر کھانا کھانے کے لیے بحیرہ راہب کی دعوت میں پہنچے ہیں۔ بحیرہ راہب نے سب لوگوں سے فردن فردن ملاقات کی ہے۔ بحیرہ جو ڈھونڈ رہا ہے وہ اسے نظر نہیں آیا۔ جن لوگوں سے اب تک وہ مل چکا ہے ان میں کچھ غیر معمولی نہیں ہے۔ اسے حیرت ہے کہ ایک دن پہلے جو اس نے دیکھا تھا وہ آج کیوں نہیں ہے۔ اسے یقین ہے کہ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا ہے، میں نے کبھی ایسی غیر معمولی چیزیں نہیں دیکھی جو کل اس عرب قافلے کے آتے ہوئے دیکھی ہیں۔ آخر وہ کون ہے جو مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا؟ بحیرہ نے عرب تاجروں سے پوچھا، کیا تمہارے قافلے میں شامل سب لوگ یہاں آ گئے ہیں؟ عرب تاجر کہنے لگے، ایک بچہ بھی ہمارے ساتھ ہے جو یہاں نہیں آیا، ہم اسے اپنے سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے خواہی ظاہر کی اور کہا، اس بچے کو بھی میری دعوت میں لے کر آؤ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قافلے میں شامل سب لوگ میرے مہمان بنے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب ان تاجروں کا قافلہ اس پڑاؤ کی طرف بڑھ رہا تھا تو بحیرہ نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان لوگوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے بادل کا ٹکڑا بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ بحیرہ ایک مدت سے یہاں آباد ہے، اس نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ دیکھ کر بحیرہ کی توجہ ان لوگوں کی طرف ہوئی۔ جب یہ قافلہ قریب آیا تو بادل کا ٹکڑا بھی قریب آ گیا۔ بحیرہ نے غور کیا تو بادل کا ٹکڑا پورے قافلے پر سایہ کیے ہوئے نہیں تھا، بلکہ سایہ ایک یا دو لوگوں کے سر پر تھا۔ قافلہ رکا تو بادل بھی رک گیا۔ کہیں یہ وہی ہستی تو نہیں ہے جس کا مجھے انتظار ہے؟ بحیرہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا۔ قافلہ درخت کے سائے میں رکا تو اس درخت کی شاخیں بھی چھپ گئیں۔ بادل کا ٹکڑا اور درخت کی شاخوں کا جھکنا سائے والی جگہ کو اور بھی پرسکون بنا رہا تھا۔ بحیرہ نے سوچ لیا کہ میں اس قافلے کے تمام لوگوں سے ملوں گا، الہامی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کو اس قافلے کے لوگوں میں تلاش کروں گا۔ بحیرہ اس سے پہلے کسی عرب تاجر سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ بحیرہ دعوت میں آئے ہوئے تمام لوگوں سے مل چکا ہے، اسے ایک بھی چہرہ ایسا نہیں ملا جس کی بحیرہ کو تلاش ہے۔ بحیرہ کی درخواست پر بچہ بھی یہاں آ گیا ہے۔ یہ کیا؟ بحیرہ کی حیرانی اور خوشی بیان سے باہر ہے۔ وہ جس کی تلاش میں ہے یہ تو ہو بہو وہی چہرہ ہے۔ خوبصورت شکل، کشادہ پیشانی، پر نور چہرہ، سنجیدگی اور پیاری آنکھیں، ایسا چہرہ ہے کہ اسے تکتے رہنے کو دل چاہتا ہے۔ معصومیت چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ بحیرہ کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اسی لیے تو اس نے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ بحیرہ کے لیے باقی لوگ اب شاید وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ نہ اسے عرب کے تاجروں میں کوئی اور خوبصورت نظر آ رہا ہے، نہ ہی کوئی شناسا، نہ کوئی بڑا تاجر، نہ ہی کوئی باروب۔ اسے تو زندگی بھر کی محنت وصول ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بحیرہ راہب اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی راہب اس ہستی کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ بحیرہ کی ساری توجہ اس بچے کی طرف ہے۔ بحیرہ نے رسول اللہ کو اپنے پاس بٹھا لیا ہے، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا ہے کہ بیٹا، تمہیں لات و عزا کی قسم، میں جو کچھ تم سے پوچھوں سچ بتانا۔ بحیرہ جانتا ہے کہ عرب کے لوگ لات و عزا کو خدا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ نے جواب دیا ہے کہ مجھے لات اور عزا کی قسم نہ دیجیے، خدا کی قسم مجھے جتنی نفرت بتوں سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ بحیرہ نے کہا، اچھا بیٹا، تمہیں خدا کی قسم
میرے سوالوں کے جواب سچ سچ دینا۔ رسول اللہ نے کہا، آپ پوچھئے، میں صحیح صحیح جواب دوں گا۔ بحیرہ رسول اللہ سے ان کی زندگی، عادات، مصروفیات، نیند، شوق وغیرہ کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ وہ سوالوں میں کائنات اور خدا کے بارے میں بھی پوچھ رہا ہے۔ بحیرہ اس خوبصورت شخصیت میں کھو گیا ہے جو ابھی اپنے بچپن میں ہے۔ اس کے سوالوں کے جواب اس کی امید سے بڑھ کر ہیں۔ وہ ذہانت اور سنجیدگی سے بہت متاثر ہوا ہے۔ جب بحیرہ کے خیال میں ساری نشانیاں پوری ہو گئی تو اس نے رسول اللہ سے کہا ہے کہ میں تمہارے کندھے اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں۔ بحیرہ نے جب رسول اللہ کے کاندھوں کے درمیان نبوت کی نشانی بھی دیکھ لی تو ابی طالب سے پوچھا، آپ کا اس بچے سے کیا رشتہ ہے؟ ابی طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کی تسلی نہ ہوئی۔ اس کا علم اور الہامی کتابیں تو کچھ اور بتا رہی ہیں۔ اس نے ابی طالب سے کہا کہ میرا علم تو مجھے کچھ اور بتاتا ہے۔ ابی طالب بولے، تمہارا علم تمہیں کیا بتاتا ہے؟ بحیرہ نے کہا، میرے علم کے مطابق اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ ابی طالب نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ میرا بھتیجا ہے اور میرا بھائی وفات پا چکا ہے۔ بحیرہ نے فوراً پوچھا، تمہارے بھائی کی وفات کب ہوئی؟ ابی طالب کہنے لگے، میرا بھائی اپنے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ بحیرہ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ جس ہستی کے لیے وہ یہاں رہتا ہے یہ وہی ہستی ہے۔ بحیرہ نے ابی طالب سے کہا، میں نے جو خوبیاں اور نشانیاں آپ کے بھتیجے میں دیکھی ہے وہ اس کائنات کے آخری نبی کی نشانیاں ہیں۔ میں نے بادل کو اس کے سر پر سایہ کرتے اور ساتھ چلتے دیکھا ہے۔ اس کا چہرہ وہی ہے جو الہامی کتابوں اور نبیوں نے بیان کیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے جلد از جلد مکہ واپس لے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو پہچان لیں اور نقصان پہنچائے۔ اگر انہوں نے وہ دیکھ لیا جو میں نے دیکھا ہے تو وہ ضرور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اپنے عنوان کہ اس کا زمانہ قریب ہے میں بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کو شام میں یہودیوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی کے والد ہیں۔ انہوں نے عبداللہ کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ بحیرہ راہب کا رسول اللہ کے بارے میں یہودیوں کی طرف سے نقصان پہنچانے کا ڈر بے وجہ نہیں ہے۔ باتیں کرتے کرتے اس کی نظر روم یعنی دمشق سے آنے والے لوگوں پر پڑی ہے۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا ہے کہ تم لوگ کس لیے یہاں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی خوشخبری تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اس مہینے سفر کے لیے نکلا ہے۔ ہم نے اس کی تلاش میں ہر طرف لوگ بھیجے ہیں۔ اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ بحیرہ نے ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی زیادہ باخبر آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ساری اطلاع ہے۔ بحیرہ نے ان رومیوں سے کہا، خدا کے بندو، اگر خدا کسی کام کا ارادہ کر لے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ وہ بولے، ہرگز نہیں۔ بحیرہ کے سمجھانے سے وہ لوگ اس ارادے سے باز آ گئے اور بحیرہ کے پاس ہی ٹھہر گئے۔ بحیرہ راہب کو انہی لوگوں سے پتہ چلا کہ یہودی آخری نبی کی تلاش میں 7 مختلف راستوں پر انہیں ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ قرآن مجید یہودیوں کے رسول اللہ کو پہچاننے کے متعلق کہتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ بالیقین پہچانتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے بیٹے ہیں، پھر بھی ان کا ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔
بحیرہ راہب نے خشک روٹی اور زیتون کا تیل رسول اللہ کو پیش کیا ہے۔ بحیرہ راہب اس کے بعد اپنی قیام گاہ کی طرف چلا گیا اور بار بار کہہ رہا ہے، میرا اندازہ درست تھا، آج میرے من کی مراد پوری ہو گئی، میں تو اسی انتظار میں تھا۔ ابی طالب تو ہمیشہ سے ہی اپنے بھتیجے پر جان نثار کرتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کو باپ کی طرح چاہا، پالا اور سرپرستی کی ہے۔ ان کے لیے بھتیجا بیٹوں سے زیادہ اہم ہے۔ ان کے اپنے بچے بھوکے سو سکتے ہیں، رسول اللہ کے لیے وہ یہ برداشت نہیں کرتے۔ مکے کا عزت دار انسان، بنی ہاشم کا سردار، اپنے علاقے کا سخی، اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کی حفاظت کو اہم سمجھتا ہے۔ ابی طالب مکے سے سامان تجارت لے کر شام اس لیے آئے ہیں کہ اچھا منافع حاصل ہوگا، آسودگی آئے گی اور زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ طالب بن ابی طالب جن کا زمانہ 571 تا 600 عیسوی، عقیل بن ابی طالب جن کا زمانہ 581 تا 670 عیسوی، اور جعفر بن ابی طالب جن کا زمانہ 589 تا 629 ہے، ان کا مستقبل اچھا ہوگا۔ ابی طالب نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ملک شام آنے کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے 2000 کلومیٹر کا سفر اونٹوں پر کس لیے طے کیا ہے؟ مہینوں کی مسافت کس لیے ہے؟ انہیں تو بس اپنے بھتیجے کی حفاظت کی فکر ہے۔ مالی اور دنیاوی فائدہ نظر انداز کیا، اپنا مال اونے پونے داموں بیچا۔ مکے سے ساتھ آئے ہوئے تاجر پریشان ہیں کہ ایک عقل مند اور تجربہ کار تاجر سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی اپنا سامان بغیر نفع کے بیچ رہا ہے۔ اسے اب ملک شام سے سامان خرید کر مکہ لے جانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ابی طالب یہیں سے رسول اللہ کے ساتھ مکے واپس لوٹ آئے ہیں۔ ابی طالب نے بحیرہ سے مل کر یہ جان لیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ابی طالب نے بحیرہ سے مل کر یہ جان لیا ہے کہ یہ رہ گزر بھی تیرے انتظار میں تھی۔ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ رسول اللہ کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی ان کے ساتھ مکے واپس آ گئے یا باقی تاجروں کے ساتھ ملک شام میں ہی رکے۔ رسول اللہ سفر شام سے واپس آ چکے ہیں۔ اب سن 591 عیسوی کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی پہلے جیسے ہی ہے۔ آپ بکریاں چرانے جاتے ہیں اور کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں رسول اللہ کا ملک شام جانا اور بہت سے تجربات سے گزر کر واپس آنا بہت اہم ہے۔ رسول اللہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے زیادہ با اعتماد بھی ہے اور علم بھی ان سے زیادہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کو بکریاں چراتے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں اور شام سے واپس آئے ہوئے 8 سال۔ اب رسول اللہ تجارت کرتے ہیں، سامان تجارت دور دراز علاقوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ کی عمر 20 سال ہے۔ جب رسول اللہ کسی سفر سے واپس آتے ہیں تو کاروبار کا مکمل حساب کتاب دیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد کو تجارت کے لیے بھیج کر بے فکر ہو جاؤ۔ اس جیسا ایماندار اور ذمہ دار انسان ملنا مشکل ہے۔ یہ سمجھدار بھی ہے اور قابل اعتبار بھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر لوگ بعد از اعلان نبوت رسول اللہ کو سچا اور ایماندار کہتے تو یہ صرف عقیدت ہوتی۔ رسول اللہ تو عین جوانی میں امین اور صادق کہلائے۔ امانت اور سچائی اگر کسی شخصیت میں یکجا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں کیا۔ کردار کی اچھی صفات تو ہمیشہ سے ہی لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس زمانے میں سونا عرب اور باقی دنیا میں نایاب ہے۔ 5 گرام یعنی تقریباً آدھا تولہ سونا ایک غریب آدمی کی زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ قیس بن زید کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ قیس بن زید اپنا مال تجارت رسول اللہ کو دے کر دور دور علاقوں میں بھیجتا رہتا ہے۔ دور دراز کے سفر پر بہت کم قافلے جاتے ہیں۔ مال تجارت جتنی دور جاتا ہے منافع اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔
رسول اللہ یہ مال تجارت بیچ کر تقریباً 1500 سے 2000 طلائی سکے لاتے ہیں۔ رسول اللہ کا مال تجارت اس لیے بھی جلدی اور اچھے داموں پر بک جاتا ہے کہ لوگوں کو اس تاجر کی زبان اور مال پر یقین ہے۔ 5 گرام کا ایک سکہ اس زمانے میں کسی کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ ایسے میں ایک نسبتاً غریب آدمی ہزاروں سکوں کا مالک ہو، پوری ایمانداری سے واپس آ کر پیسے جمع کروا دے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دولت لے کر کسی دوسرے ملک یا علاقے میں چلا جائے تو زندگی عیش سے گزار سکتا ہے۔ اس زمانے میں کسی کو ڈھونڈنا ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ایمانداری کا عالم یہ ہے کہ قیس بن زید کو ہمیشہ اس کی توقع سے زیادہ رقم ملتی ہے۔ جب رسول اللہ نے قیس بن زید سے تجارت کرنا چھوڑی تو قیس نے کہا، خدا کی قسم، اس کے بعد مجھے تم جیسا دیانتدار اور شریف انسان نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور بات بتانا بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ جب مال تجارت لے کر جاتے ہیں تو بہت سے دوسرے تاجر بھی اپنا سامان رسول اللہ کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، رسول اللہ کو منافع دینے کی بات بھی کرتے ہیں۔ قیس بن زید کا بیان ہے کہ اگر محمد نے میرے مال کی تجارت کرتے ہوئے کسی اور کا مال بیچا ہے تو اس تاجر سے نہ منافع لیا ہے نہ ہی اس کام کی اجرت لی، حالانکہ یہ محمد کا حق تھا۔ امام احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ رسول اللہ جب سفر سے واپس آتے تو اپنے دوستوں سے ملتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، اگر محسوس کرتے کہ کسی دوست کی مالی حالت اچھی نہیں تو اپنے منافع میں سے اس کی مدد کرتے۔ رسول اللہ غریب اور بوڑھے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی مالی خدمت کرتے ہیں۔ اگرچہ رسول اللہ دولت مند نہیں ہیں لیکن سخاوت میں ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ حسین بن علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کو دیتے اور تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے رکھتے تھے۔ رسول اللہ اپنے حصے میں سے ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے۔ رسول اللہ جمع نہیں کیا کرتے تھے، نہ ہی رسول اللہ کچھ چھپا کر رکھتے تھے۔